نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے نا جہاں پہ آپ نے منافقوں کی ایک میں 3 اور ایک میں 4 خصوصیات بیان کی. آپ نے فرمایا منافق کون ہے؟ وہ شخص ہے جو جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فحش گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے فرمایا اگر اس میں سے چاروں کسی میں پائی جائیں تو وہ کلی طور پہ منافق ہے. صحیح ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ منافقت کا جو انجام ہے قیامت میں وہ تو یہ ہے کہ وہ سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے جہنم کے. اور دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ پنش کرتا ہے, میں تو لگتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ چاروں ہی خصوصیات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. لیٹس بی ویری آنیسٹ, یعنی کیا ہم لوگ, یعنی میں کلیکٹیولی بات کروں, میں کلیکٹیو معاشرے کی بات کروں. آپ کسی بندے کو پاکستانی کو یہاں پہ جو نا بٹھائیں اور پوچھیں یہ سوال کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں ہے؟ لوگ جو یعنی مین اسٹریم ہے جھوٹ, مطلب ایک ہوتا ہے نا معاشرہ سچائی والا ہے, کچھ لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مین اسٹریم ماشاء اللہ بڑے صادق اور امین لوگ ہیں. اوور ویلمنگلی آپ کو ملے گا کہ کوئی پروڈکٹ ہم نے بیچنا ہو کرنا ہو, ہم لوگ جھوٹ کی بیس پہ ہمارا کام نہیں چلتا. نمبر 2 وعدہ خلافی ہمارے بلڈ کے اندر آ چکی ہے کہ وعدہ کر کے جی باجی جمعرات کو آ جانا, یعنی ٹیلر ماسٹر صاحب ہے نا, ان کی تو یہ عام جملہ باجی جمعرات کو آنا, اور وہ جمعرات کبھی نہیں آتی. اور یہی معاملہ کسی اور کا بھی ہے, آپ نے وعدہ کیا کارپینٹر لے لیں, آپ مستری لے لیں, کسی کو بھی سب یہ کرتے ہیں. کوئی ٹائم پہ نہ کام کرے گا نہ وہ کرے گا, ٹائم بتا دیں گے اور اس کے بعد آپ کو ویٹ کریں گے. پڑھے لکھے لوگ آفسز میں بالکل بالکل. تو یہ ہوگی بات. پھر تیسری چیز یہ کہ امانت میں خیانت, یعنی جو آپ کے پاس چیز رکھوائی جاتی ہے آپ اس میں خیانت کرتے ہیں, آپ اس میں سے 2 نمبری کرتے ہیں. یہاں تو چلیں امانت میں خیانت تو دور کی بات, ابھی دیکھیں سیلاب زدگان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے وہ چندہ کہیں نہیں جا رہا. It's not going anywhere. Like بہت سارے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے جو اس وقت چندہ اسٹال لگا کے بیٹھے ہوئے, پیسے اکٹھے کر کے چوراہوں پہ سگنلوں پہ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں. They are not part of any registered organization and maybe people will never see them again. ضیاء بھائی on top of that یہ میں بلکہ on the other day میں کسی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ یہ شاید ہمارے منہ پہ چپیڑ ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑے کھڑے نا دکھا کے عذاب دے رہے ہیں. on top of that یہ جو آپ نے بات کی ہے, چندہ اکٹھے کر رہے ہیں جو لوگ سنسیریٹی کے ساتھ الخدمت والوں کے کیمپ پہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈھال کے ان سے صدقات کے پیسے چوری کیے. آپ کس لیول, کیا چیز آپ مینشن کریں گے, کون سی حد آپ ڈیفائن کریں گے؟ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں ہماری حالت. دیکھیں کہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہنچ چکے ہیں. اگر قوم اس طرح پہنچ گئی ہو تو مجھے بتائیں اس ایسی قوم پہ رحمتوں کی بارش ہوگی, ان کے اوپر اللہ کی جو ہے نا وہ یعنی پھول برسیں گے. یعنی ظاہری بات ہے, آپ دیکھو ایز اے کلیکٹیو یہ اللہ کی طرف سے نا ویک اپ کالز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ویک اپ کراتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ ایک کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کشتی کے اوپر ایک اپر ڈیک ہے اور ایک لوور ڈیک ہے. اور اگر اپر ڈیک والے لوگ جو ہیں, لوور ڈیک والوں کے پاس پانی نہیں ہے, اوپر والوں کے پاس پانی ہے, وہ بار بار اوپر جاتے ہیں پانی دو پانی دو پانی دو, تو اوپر والے ان کو منع کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پانی ختم ہے, ہم نہیں دے سکتے آپ کو. تو اس کے بعد لوور ڈیک والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کشتی کے نیچے جو ہے نا سوراخ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا پانی پہ خود ہی نکال لیتے ہیں. تو اگر انہوں نے کہا اگر یہ سوراخ کریں اور اوپر والے لوگ ان کو نہ روکیں, منع نہ کریں جی, تو کشتی جب ڈوبے گی تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ یعنی کلیکٹیو عذاب آیا. تو کلیکٹیو عذاب آیا فار سم تھنگ دیٹ دی اپر اسٹوری پیپل ور ناٹ ڈوئنگ, جو کہ ان کے پاس نالج تھا وہ گائیڈ نہیں کر رہے تھے لوگوں کو. یہی حالت ہماری زلزلے سے پہلے بھی تھی ضیاء بھائی, اللہ کا عذاب آیا, ٹھیک ہے, لیکن ہم سنبھلے نہیں یار ابھی تک, ہے نا. ہم سنبھلے 2010 میں بھی آیا, 2005 میں بھی آیا, 2005 میں تو زلزلہ تھا, 2010 میں پھر سیلاب تھا, اور ابھی پھر جو ہے وہ ریکارڈ بریکنگ آیا. بلکہ ایک ابھی ریسنٹ CNN پہ میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ کے اندر 100 کلومیٹرز کا لیک نیا بن گیا, 100 کلومیٹرز کا لیک نیا بن گیا, which is unbelievable. پچھلے سالوں میں نا کچھ بارشیں ہوئی نا تو بیچ ہمیں اس طرح سیلاب نہیں آیا, بلکہ جو میری مدر کی سائڈ کا جو گاؤں ہے وہاں ایک جھیل وغیرہ ہے, اور وہ کہتے ہیں لٹرلی جس ایک منی جھیل پرماننٹلی اور بن گئی ہے, مطلب اتنی بارشیں ہوئی ہیں. تو لوگوں کے گھر شر چھوٹے اسکیل پہ تو پہلے بھی آتے رہے, اینڈ دس از اب ایک ذرا میسو اسکیل پر آیا ہے. اینڈ وہی بات آتی ہے کہ بندہ حیران پریشان اسی طرح ہوتا ہے کہ یار وین ول وی لرن, مطلب ہم کب بدلیں گے, کب ہمیں ہوش آئیں گے, کس طرح ہوگا. اچھا یہ سندھ کی سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ آیا, تو کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ گنہگار ہیں اور ہم لوگ گنہگار نہیں ہیں؟ ایگزیکٹلی, بہت اچھی طرف آپ نے پوائنٹ کیا. میں بھی اسی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈبل ٹیسٹ ہے. یہ وہی ایک ہی انسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو چیک کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس سیلاب سے نہیں آزمائے جا رہے اس ٹائم پہ نا, جیسے ہم لوگ ہیں, بہت سارے شہر ہیں جہاں پہ کچھ نہیں ہوا, ان کا ڈبل ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ یہ خود سے ریئلائز کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے. ضیاء بھائی آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں اپنے گھر کو آدھا ڈوبے ہوا اپنے سامنے, اپنے ٹی وی لاؤنج کو, بیڈ روم کو جس میں کتابیں پڑھی ہیں, ڈرائنگ روم کو, ذرا امیجن کر کے دیکھیں. اٹ از ویری پینفل, اٹ ہرٹس. تو اگر ہم نہیں اس طرح سے ٹیسٹ کیے گئے, دیٹ برنگس یعنی ایون مور رسپانسبلٹی آن اس کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس میں.